لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بالدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يحمل فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من شهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب شهداء إذا ما دعوا ولا تسعموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب پر اپنی کریمی فرمائی اور اپنی رحیمی فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے انعامات سے نوازا ہے۔ بزرگوں اور دوستو، قرآن کریم کی سورۃ بقرہ آیات نمبر 228 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپس کے معاملات میں، جس میں لین دین کے بارے میں ذکر فرمایا ہے، جس کو ہم قرض کہتے ہیں یا امانت کہتے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں سے فرما رہا ہے
جب تم آپس میں کسی میعاد مین کے لیے قرض کا معاملہ کرنے لگو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ اصل تو ساری قرآن مجید میں سب سے بڑی آیات جو ہیں، سب سے بڑی آیات والی یہی آیات ہیں جو سورہ بقرہ کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپس کے معاملات میں لینے اور دینے کے بارے میں، لکھا پڑھی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ مومنو، جب تم آپس میں کسی میعاد مین کے لیے قرض کا معاملہ کرنے لگو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ مومنوں کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ تم آپس کے معاملات میں جو لین دین کرتے ہو وہ لکھ لیا کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کر کے فرمایا، اور لکھنے والا تم میں کسی کا نقصان نہ کرے۔ لکھنے والے لکھتے ہیں، لیکن لکھنے والے بھی بعض وقت ایک سے دو لگا کر کے لکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے کہ تم لکھنے والے بنے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں سکھایا ہے، تم اس میں کوئی اختلافات نہ کرو۔ لکھنے میں کسی کا نقصان نہیں کرنا، چاہے دینے والے کا ہو چاہے لینے والے کا ہو۔ انصاف سے لکھے، نیز لکھنے والا جیسا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھایا ہو۔ بھئی تعلیم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو علم عطا فرمایا، جس کو علم کی دولت سے نوازا، جس کو علم بخشا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ لکھنا سکھایا، پڑھنا سکھایا، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اقرا، پڑھ اپنا رب، اقرا بسم ربک الذی، پڑھ اپنے اللہ کا نام لے کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لکھنے والے کو حکم دے رہا ہے جیسے تجھے اللہ نے سکھایا اس طریقے سے لکھ۔ اور اللہ یہاں فرماتا ہے کہ لکھنے سے انکار نہ کر۔ بہت لوگ انکار کرتے ہیں اور دستاویز لکھ دے، جو بھی دستاویز، جو لینے والا ہو جو دینے والا ہو، دونوں آپس میں جو دستاویز ہیں وہ برابر لکھے، برابر دستاویز دے۔ اور جو شخص قرض لے وہی دستاویز کا مضمون بول دے۔ ہاں دیکھو آج کا بھی دور وہی ہے جیسے ہمیں 1400 سال پہلے بتایا گیا ہے۔ ہاں قرآن مجید میں صاف صاف لکھا ہے، جو بھی دستاویز ہمیں لکھانا ہے یا لکھوانا ہے، اللہ ہمیں حکم دیتا ہے جس کے پاس ہم قرض لیتے ہیں وہ دستاویز لکھنے والے کو برابر بتائے کہ یہ میرے دستاویز ہے، یہ فلاں میرے کاغذات ہے، یہ فلاں میری چیز ہے، یہ مجھے فلاں اتنا قرض ہے، قرض مجھے لینا ہے، یہ میرے سارے دستاویز ہے، اور وہ کاغذات میں یہ ساری چیزیں اتاریں۔ دستاویز کو بھی لکھنا بہت اہم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مالک ہے، اللہ کی ذات اس کی مالک ہے۔ اور خوف کرے اور قرض میں سے کچھ کم نہ لکھوائے۔ جتنا قرض ہے، جتنا لے رہے ہیں اتنا ہی لکھنا ہے۔ اگر ایک آنکڑا بھی بڑا چڑھا کر کے لکھنا، یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ اور اگر قرض لینے والا بے عقل یا ضعیف ہو یا مضمون لکھوانے کی قابلیت نہ رکھتا ہو تو جس کا ولی ہو وہ انصاف کے ساتھ مضمون لکھے۔ اب بعض قرض لینے والے ہوتے ہیں نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں، اور لکھنے والا ہی جانتا ہے کہ کیا لکھ رہا ہے۔ جو لینے والا جو قرض ہے وہ بے عقل ہے، ناسمجھ ہے، ہوشیار نہیں ہے، قابل نہ رکھتا ہو پڑھنے پر، تو لکھنے والا اس کا ولی ہو اور انصاف کے ساتھ لکھے۔ اور اپنے میں سے 2 مرد، قرض کے معاملے میں یہ بھی ایک شرط ہے، ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اور اپنے میں سے 2 مرد گواہ بنا لو، اور اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ بنا لو۔ قرض کے معاملات میں بھی گواہ بنانا بہت ضروری ہے، کیونکہ ابھی انشاءاللہ آنے والے وقت میں ساری تفصیل سے بتایا جائے گا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے جب قرض کے معاملات میں 2 گواہ بنا لو، اگر 2 گواہ نہیں ہیں تو 1 مرد کو لے لو اور 2 عورتوں کو لے لو، کہ تمہارے 2 گواہ مکمل ہو جائیں گے۔
جس کو تم پسند کرتے ہو گواہ کے لیے اس کو اپنا گواہ رکھ لو۔ عورتوں کو اس لیے دو فرمایا، اگر ان میں سے ایک بھول جائے گی تو دوسرے کو دوسری اس کو بتائے گی۔ دو عورتوں کو اس لیے گواہ بنانا ہے کہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری عورت اس کو یاد دلائے گی، اور جب گواہ گواہی کے طلب کرنے تو انکار نہ کرے۔ اب گواہی کا وقت آتا ہے آگے چل کر کے، تو گواہی کو جب بلایا جاتا ہے تو گواہ اس وقت گواہی دینے کے لیے انکار نہ کرے۔ کتنی اچھی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے۔ اور قرض تھوڑا ہو یا بہت، اس کے دستاویز کے لکھنے میں کاہلی نہ کرنا چاہیے، ذری بھی کاہلی نہیں کرنا چاہیے۔ قرض تھوڑا ہو یا بہت، اس کی دستاویز کے لکھنے میں کوئی کاہلی نہیں کرنا چاہیے۔ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، 5000 ہو، 2000 ہو، 10,000 ہو، لاکھ ہو، جتنا بھی ہو قرض لے رہے ہو تو اس میں دستاویز میں کوئی کاہلی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نہایت قرین انصاف ہے، اور شہادت کے لیے بھی یہ بہت درست اور طریقہ ہے۔ گواہی کے وقت میں بھی یہ اچھی چیز ہے، اور اللہ کی ذات کو بھی یہ بہت پسند ہے۔ دستاویز جمع کرنا، دستاویز رکھنا، یہ گواہی کے وقت میں یہ بہت اچھی چیز ہے، اور اللہ کی ذات کو بھی یہ بہت پسند ہے۔ اس سے تمہیں کسی طریقے کا نقصان اور شک و شبہ نہیں ہوگا۔ اپنی تحریر جو ہے، اپنے کاغذات جو ہے، گواہی کے وقت میں، انت کے وقت میں، آخر کے وقت میں، قرض وصولی کے وقت میں اگر وہ دستاویز موجود ہوں تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی فتنہ نہیں ہوگا، کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ تو اس میں گواہوں کا بھی فائدہ ہوگا، اور قرض لینے والے کا بھی فائدہ ہوگا، اور قرض دینے والے کا بھی فائدہ ہوگا۔ ہاں، اگر سودا جو تم کو کچھ گناہ نہیں، ہاں اگر سودا بددست ہو جو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور جب خرید و فروخت کیا کرو تو بھی گواہی بنا لیا کرو۔ یہ میرا دوست ہے، یہ میرا فلاں ہے، یہ میری برادری ہے، میں بغیر گواہ کے اس کو اپنا مال دے دیتا ہوں۔ جیسے کہ آج کل کے معاملات میں ہمارے کھیت میں بیج کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کوئی لکھائی ہوتی ہے، نہ کوئی پڑھائی ہوتی ہے۔ ہماری عورتیں آج بیج کے لیے اپنے کھیت اور اپنا مال اور اپنا بیج اٹھا کر کے پرلی طرف گھر والے کو دے دیتے ہیں، اور وہ سال جانے کے بعد، 2 سال جانے کے بعد شوہر کو پتہ چلتا ہے تو وہ سر بڑھوتا ہے۔ ہر ایک چیز کی لکھا پڑی ہو، خرید و فروخت کی بھی ہو، قرض کی بھی ہو، لین دین کی بھی ہو، ساری چیزوں میں لکھا پڑی ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس میں 2 گواہ بھی بنا لیا کرو، اور مجھ اللہ کریم کو یہ بہت بڑی اچھی لگتی ہے اور مجھے بہت پسند ہے۔ اگر تم لوگ ایسا کرو تو وہ تمہارے لیے گناہ کی بات ہے۔ اگر لکھا پڑھی نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارے لیے گناہ کی بات ہے۔ اور خدا سے درد اور خدا سے تم کو کسی مفید باتیں سکھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں کیسی باتیں سکھاتے ہیں، ایسے ہی باتیں سکھاتے ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہ آیات میں لین دین کے اوپر ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہ آیات جب نازل ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا سب سے پہلے آدم علیہ السلام پیغمبر جو ہیں وہ انکار کرنے والے بنے۔ سب سے پہلا نبی پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو سب سے اول میں بنایا، پیدا فرمایا مٹی سے، وہ سیدنا آدم علیہ السلام ہے۔
تو سب سے پہلے انسان جو انکار کرنے والے بنے وہ سیدنا آدم علیہ السلام ہیں۔ آج ہمیں انکار نہیں ہے، وہ نسل آج کی نہیں ہے۔ بعض لوگ ہیں قرض لے کر کے انکار کر دیتے ہیں کہ میں نے قرض نہیں لیا۔ بعض کہتے ہیں کہ ہاتھ بدل پیسہ لے کے، مال لے کے، ہاتھ بدل ساری چیزیں اپنے گھر کے لے کر کے کہتا ہے کہ میں نے نہیں لیا۔ بعد میں سوالات پیدا ہو جاتے ہیں، گواہی لو، ثبوت لو، کاغذات لو، پیپر لو، فلاں لو، اس میں فتنے اور فسادات ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو سب سے پہلے انکار کرنے والے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا۔ آدم علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور قیامت تک کہ ان کی تمام اولاد کو نکال لی، تمام اولاد کو ان کے نکال لی۔ آدم علیہ السلام نے اولاد کو دیکھا، آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو دیکھا، ایک شخص کو تر تازہ اور نورانی چہرہ دیکھا۔ ساری اولاد کو آدم علیہ السلام نے دیکھا، اس میں سے ایک شخص کو دیکھا جو نورانی چہرہ ہے، حسین ہے، خوبصورت ہے۔ دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ کون ہیں جو حسین ہے، خوبصورت ہے، جمال ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ تمہارے لڑکے داؤد علیہ السلام ہیں، یہ تمہارا لڑکا ہے داؤد علیہ السلام۔ پوچھا، اے اللہ ان کی عمر کیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یہ داؤد علیہ السلام کی عمر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ان کی عمر 60 سال کی ہے، ان کی عمر 60 سال کی ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ میری عمر میں سے ان کو کچھ عمر عطا فرما۔ اگر پہلے تو اللہ آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ اس کی تو 60 سال عمر ہے اور اس کی تھوڑی بڑھا دی جائے تو بہتر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم اگر تم چاہو تو اپنی عمر میں سے ان کو کچھ دے سکتے ہو۔ آج نہیں کہتے بوڑھیاں، گھر کی مائیں، اس دور میں زمانے میں ہم نے بھی سنا تھا، آج ہم بھی کہتے ہیں اللہ میری عمر تجھے لگائے۔ کوئی سلام کرتا ہے، مصافحہ کرتا ہے، گلے لگتا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات، اللہ میری عمر تیرے کو لگائے، یہ اللہ میری عمر تجھے لگائے، اللہ میری عمر میں سے تجھے تھوڑی میری عمر دے دے۔ تو یہ آج سے نہیں ہے، پہلے سے ہی ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا، اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام کو، ہاں اگر تم کہو، تم چاہو تو آپ اپنی عمر میں سے اپنے داؤد علیہ السلام کو دے سکتے ہو۔ تو آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا کہ اے اللہ میری عمر میں سے 40 سال اسے دے دیجیے۔ آدم علیہ السلام نے کہا، اے اللہ میری عمر میں سے 40 سال داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائیے، دے دیجیے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہی کیا اور 40 سال آدم علیہ السلام کے لے کے داؤد علیہ السلام کو دے دیے گئے۔ تو میرے دوستو آپ کی بات سمجھنے کی بات ہے، داؤد علیہ السلام کو 40 سال آدم علیہ السلام کے ملے تو داؤد علیہ السلام کی عمر ہوئی 100 سال۔ تو یہاں پر جب موت قریب آئی آدم علیہ السلام کی، فرشتے آئے موت قبض کرنے کے لیے، تو یہاں پر سوال کیا گیا آدم علیہ السلام نے، یا اللہ میری عمر تو ابھی 40 سال باقی ہے، میری عمر تو ابھی 40 سال باقی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ تم نے اپنی عمر میں سے 40 سال داؤد علیہ السلام کو دے چکے ہو؟ اللہ میں نے تو نہیں دیا۔ اب یہاں پر جھٹلایا ہے آدم علیہ السلام نے، جھٹلایا ہے آدم علیہ السلام نے، جھٹلایا ہے۔
تو اسی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو جمع فرمایا، اللہ کی ذات نے فرشتوں کو جمع فرمایا اور فرمایا اس کے سارے فرشتے جمع ہو گئے۔ فرشتوں نے گواہی دی کہ ہمارے سپرد میں، ہماری گواہی میں آپ نے اپنی عمر کے 1000 سال میں سے آپ نے اپنے 40 سال اپنی عمر داؤد علیہ السلام کو دی ہے۔ اس وقت میں پتہ چلا تو آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی۔ تو اور جگہ حدیث میں ہے اللہ تبارک و تعالی پھر ان کی عمر بڑھا دی، چاہے داؤد کی 60 عمر تھی 100 کر دی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی کم تھی تو 40 بڑھا کر کے 1000 کر دی۔ تو یہ آیات اسی پر مبنی ہیں کہ جھٹلانے پر اللہ کی ذات اس کو پسند نہیں کرتی، اس لیے اپنی چیزوں کو، اپنی ساری معاملات کو لکھا پڑھی میں مکمل کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 لوگوں کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، اللہ کی ذات 3 لوگوں کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ وہ 3 کون ہیں؟ ان میں سے ایک یہ ہے کہ نادان، ناسمجھ لوگ۔ 3 لوگوں میں سے وہ ایک بندہ ہے، وہ ایک شخص ہے نادان اور ناسمجھ ہے۔ نادان اور ناسمجھ لوگوں کے حوالے اپنا مال دے دیتا ہے۔ 3 لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا، اس میں سے ایک شخص ہے نادان، ناسمجھ لوگوں کے ہاتھوں میں اپنا مال سونپ دیتا ہے اور قرض دیتا ہے، اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ مال دینا یا قرض دینا 2 ہی چیز ہے نا، مال کا دینا یا قرض کا دینا ایک ہی چیز ہے۔ اللہ ایسے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ قرآن میں جب لین دین کرو تو لکھ لیا کرو۔ نادان اور ناسمجھ کے حوالے اب مال دے کر کے بیٹھنا اور سر پر ہاتھ مار کر کے بیٹھنا، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ہے تم ایسے لوگوں کے حوالے مال نہ دو، بلکہ دو تو لکھا پڑھی کرو، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے بنا لیا کرو، گواہ بنا لیا کرو۔ ایسا نہیں کرو گے تو بعد میں روتے لڑتے جھگڑتے پھرو گے۔ ایسا نہیں کریں گے تو بعد میں ظلم اٹھانے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوگا، اور لڑنا جھگڑنا کے سوا کچھ نہیں ہوگا، اور فتنے اور فسادات کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ آپس میں اختلافات ہوں گے اور ناراضگیاں ہوں گی، نفرتیں ہوں گے، دشمنیاں پیدا ہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جنازہ لایا گیا، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جنازہ لایا گیا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھا دیجئے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر کوئی قرض تو نہیں ہے، اس پر کوئی قرض تو نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے اور لوگوں نے کہا اس پر کوئی قرض نہیں ہے۔ پھر آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے کچھ مال بھی چھوڑا ہے یا مال دولت بھی چھوڑا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ کوئی مال بھی نہیں چھوڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھا دی، اللہ کے رسول ان کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ پہلے تو سوال ہے کوئی قرض تو نہیں ہے، کوئی قرض نہیں ہے۔ دوسرا سوال ہے اس نے کوئی مال چھوڑا ہے، اگر مال چھوڑا ہے تو اس کو کہاں لگانا، کدھر خرچ کرنا، اولاد میں بٹوارا کرنا، اولاد میں تقسیم کرنا، یہ سارا معاملہ پیش ہوتا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ مال اور دولت بھی نہیں چھوڑا ہے، تو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نماز جنازہ پڑھا دیا۔ پھر ایک دوسرا جنازہ لایا گیا، پھر ایک دوسری میت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میت پر کوئی، صحابہ کرام نے پھر پوچھا یا رسول اللہ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا اس پر کوئی قرض تو نہیں ہے، اس میت پر کچھ قرض تو نہیں ہے؟ یا رسول اللہ کچھ قرض نہیں ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اس نے کچھ مال چھوڑا ہے؟ لوگوں نے فرمایا یا رسول اللہ اس نے کوئی مال نہیں چھوڑا ہے۔
تو پھر اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تیسرا جنازہ لایا گیا۔ پہلا جنازہ سیم، دوسرا جنازہ بھی سیم، پھر تیسرا جنازہ لایا گیا۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی نماز جنازہ پڑھا دیجئے، اس کا جنازہ پڑھا دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میت پر کوئی قرض تو نہیں ہے، کوئی قرضہ تو نہیں ہے اس میت پر؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہاں اس میت پر 3 دینار قرض ہے، ہاں اس میت پر 3 دینار قرض ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے 3 دینار اس دور کے کتنے بنتے ہیں؟ 870 یا 71 روپے بنتے ہیں، 870 یا 71 روپے بنتے ہیں 3 دینار کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میت نے کچھ مال چھوڑا ہے، کوئی دولت چھوڑی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں چھوڑا ہے۔ منشا یہ ہے پوچھنے کا اگر مال ہوتا تو اس کا قرض 3 دینار قرض مال میں سے دے دیتے، مال ہی نہیں چھوڑا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ساتھی کی نماز جنازہ تم ہی پڑھا لو، اپنے ساتھی کی نماز جنازہ تم ہی پڑھا لو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، قربان جاؤں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین پر۔ ایک صحابی اٹھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس جنازے کا سارا قرض ادا کرتا ہوں، اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ میں اس میت کا سارا قرض ادا کرتا ہوں، اس کا نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ قرض بھی تھا، کوئی مال بھی نہیں چھوڑا تھا۔ اللہ کے رسول نے انکار کیا کہ میں اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں، جو قرض کی حالات میں مرتا ہے، قرض کی حالات میں موت ہوتی ہے، میں اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، تم ہی میں سے کسی ایک نے اس کا نماز جنازہ پڑھا لو۔ تو صحابہ کرام میں سے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، یا رسول اللہ میں اس کا ضامن ہوں اور میں اس کا سارا قرض مٹا دیتا ہوں، سارا قرض ادا کر دیتا ہوں، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ آج ہمارا دور ہے کہ ہماری حالات ہے، ہماری حالات ہے، ہماری حالات دیکھو، ہم لیتے بھی ہیں قرض تو اس نیت سے کہ واپس نہ کریں۔ ہماری نیت یہ ہے کہ اس سے بھی قرض لے لو، اس سے بھی قرض لے لو، یہاں سے بھی قرض لو، وہاں سے بھی قرض لو، اس جگہ سے بھی قرض لو، سب سے قرض لو، اور نیت کیا ہے کہ واپس نہ دینے کی ہے۔ اس کو بھی ڈبو ڈالوں، اس کو بھی ڈبو ڈالوں، اس کو بھی ختم کر دوں، اس کو بھی ختم کر دوں۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرض اس نیت سے لیتا ہے کہ اپنا اس کا مال قرض واپس نہ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو کبھی مال عطا نہیں فرمائے گا، کبھی بھی مال نہیں دے گا۔ جو لینے کے لیے جو مال، جو قرض، جو چیزیں لینے کے بعد دینے کی نیت سے لیتا ہے قرض، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اور کوئی مثال پیدا نہیں ہوتی قرض لوٹانے کے وقت میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا سہارا بن جاتا ہے، اس کا رہبر بن جاتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں قرض میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، سالوں گزر جاتے ہیں، اللہ کی ذات ان کا رہبر بن جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض کی ادائیگی میں مہلت دے دے۔ جو قرض دینے والا ہوتا ہے، جو قرض لے لیا ہے اور وہ وقت نہیں ہے، وہ تنگی میں ہے، بہت مشکل میں ہے، قرض ادا نہیں کر سک رہا، تو قرض دینے والے کو یہ حق بنتا ہے۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کچھ مہلت دے، کچھ مہلت دے، تنگ نہ کرے، ستائے نہ۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو مہلت دینے والے کو اللہ کی ذات فرماتی ہے اس کو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔
تھوڑی سی مہلت دی، 15 دن، مہینہ، 20 دن، ایسے قرض والے کو اگر مہلت دے دیا تو اللہ کی ذات فرماتی ہے میں تجھے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرماؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو فرماتا ہے، اللہ کی ذات اپنے بندوں کو فرماتی ہے ادھار کے معاملات میں لکھ لیا کرو، قرض کے معاملات میں بھی لکھ لیا کرو، اور خوب اچھی طرح تمہیں یاد رہے گا، آپس میں کوئی فتنہ فساد نہیں ہوگا۔ آج تو ہمارا ایسا معاملہ ہے لین دین کے بارے میں، جو قرض لینے والا بندہ ہوتا ہے، جو قرض دینے والا بندہ ہوتا ہے، اس میں ہماری کوئی گواہی نہیں ہوتی، ہماری کوئی گواہی نہیں ہوتی، نہ ہم اس میں گواہ ہیں۔ تو وقت ایسا آتا ہے گواہی دینے کے لیے ہم اچھل پڑتے ہیں کہ ہاں میں نے دیکھا ہے اس نے قرض لیتے ہوئے، ہاں میں جانتا ہوں کہ یہ قرض لیتے ہوئے، ہاں میں نے دیکھا ہے اس کو قرض دیتے ہوئے، یہ ان کے لین دین کے معاملات میں میں گواہی ہوں۔ ہم لوگوں کا یہ حال ہے، نہ ہمیں پتہ ہے نہ ہمیں معلوم ہے اس نے کتنا مال دیا ہے، کتنے پیسے دیے ہیں، کتنا روپیہ دیا ہے، اس نے کتنے لیے ہیں، نہیں کسی کو پتہ نہیں ہے، وہ دینے والا جانے اور لینے والا بھلا جانے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ کی ذات بھی فرماتی ہے کہ لین دین کے معاملات میں اپنے گواہ رکھ لیا کرو، اور فرمایا پھر ایسے لوگ جن کی قسمیں گواہیوں پر گواہیاں دیتی ہیں، قسمیں کھا کھا کر کے لوگ گواہیاں دیتے ہیں، جھوٹی گواہیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے منع فرمایا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو تعلیم دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا ہے، اس کے حکم کے مطابق اگر کام کریں تو کوئی لڑاؤ نہیں، کوئی جھگڑالو نہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم ہی قرض لیتے ہیں۔ آخری بات ہے میری، بڑا اچھا واقعہ ہے۔ ہم کہتے ہیں دیکھو یہ غریب لوگ قرض لے لے کر ڈوب ڈوب کر کے مرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ غریب لوگوں کا حال دیکھو، قرض لے کر ہی جیتے ہیں، کبھی اس سے قرض لیا، کبھی اس سے قرض لیا، کبھی اس سے قرض لیا۔ میرے بھائی قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے، اللہ کا دین کہتا ہے قرض لینا کوئی گناہ نہیں ہے، قرض لینا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرض لیا، اللہ کے محبوب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرض لیا ہے۔ جب اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرض لینا نہیں چکا، اولیاء کرام کو بھی قرض لینا نہیں چکا، بزرگان دین کو بھی قرض لینا نہیں چکا، تو عام غریب کو قرض لینا کیوں چکے گا؟ امیر ہے تو چھپ کے قرض لیتا ہے، غریب ہے تو بازار میں بیٹھ کر کے قرض لیتا ہے۔ امیر کا قرض لوگوں میں دکھتا نہیں ہے، اور غریب کا قرض لوگوں میں بازار میں نیلام کی طرح بکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ خود فرماتا ہے سختی سے پرہیز کرو اور موقع دیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ یہودی سے قرض لیا، یہودی سے۔ ایک یہودی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس یہودی سے قرض لیا، اور کئی دن گزر گئے، وقت بھی گزر گیا۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے، جا رہے تھے۔ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، اللہ کے رسول کو یہودی دیکھ لیا، آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا جب تک تم میرا قرض ادا نہیں کرو گے اس وقت تک تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ قربان جاؤں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم ہوتے تو جا کیا کر لیتا؟ ہم ہوتے تو ہم کہتے کیا کر لیتا؟ کاغذات بھی ہوں گے، لکھا پڑھی بھی ہوگی، گواہی بھی ہوگی، ساری چیزیں موجود ہوگی، تو ہم اکڑ جاتے۔
اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھ بھائی ابھی اس وقت میرے پاس تو کچھ نہیں ہے تجھے قرض دینے کے لیے۔ اللہ کے رسول نے یہودی سے فرمایا دیکھ مجھے تیرا قرض لوٹانے کے لیے میرے پلے تو اب کچھ نہیں ہے۔ یہودی نے کہا، یہودی نے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں تو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تو میرا قرض واپس نہ کر دے۔ تو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اگر تیری یہی رائے ہے تو میں یہیں بیٹھ جاتا ہوں، اگر تیرا یہی ارادہ ہے تو میں یہیں بیٹھ جاتا ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کا بھی جب مجموعہ تھا، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں یہودی کے پاس، ایک کے بعد ایک صحابہ آتے ہیں اور سارا ماجرا دیکھتے ہیں، سارا واقعہ دیکھتے ہیں۔ صحابہ کرام غصے میں جلال میں آتے ہیں، یہودی کے اوپر سختی کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہاں سے دور چلے جاؤ، تم یہاں سے دور چلے جاؤ۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دور بھیجا، اس لیے کہ یہ قرض دینے والا میں ہوں اور یہ قرض دینے والا یہودی ہے اور قرض لیا میں ہوں، اور یہودی جانے میں جانوں، تم بیچ میں نہ پڑو، تم دور چلے جاؤ۔ میرے دوستو کتاب میں لکھا ہے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے پاس اس وقت تک بیٹھا، ظہر کے وقت میں یہودی پکڑا تھا اللہ کے رسول کو، ظہر کی نماز یہودی کے ساتھ پڑھی، عصر کی نماز وہیں پڑھی، اور مغرب کی نماز وہیں پڑھی، اور عشاء کی نماز وہیں پڑھی، حتیٰ کہ فجر کی نماز بھی وہیں پڑھی۔ کتنا کوسا ہوگا، کتنا سوال کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اف تک نہیں کہا، سوال تک نہیں کیا قرض دار کو، کچھ نہیں کہا، یہاں تک کہ صبح سورج گرم ہو گیا، اس وقت تک بھی اللہ کے رسول یہودی کے پاس موجود ہے، سوال نہیں کیا۔ آج ہم 10 روپے بھی لے لیں تو اکڑ کے بولتا پھگڑ دیا ہے، پھگڑ دیا ہے کوئی۔ نرمی سے اختیار کرنا ہے، ہاں نرمی سے اختیار کرنا۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن صبح تلک، سورج گرم ہونے تک یہودی کے پاس بیٹھے، وہ کتنے سختیاں کیا، کتنے باتیں کیا، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سوال نہیں، کچھ جواب نہیں۔ ان حالات کو دیکھ کر یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں پڑتا ہے، اللہ کے رسول کے قدموں میں گرتا ہے۔ میں نے اپنی کتاب میں پڑھا تھا توریت میں، یہودی وہی عیسائی، میں نے اپنی توریت میں پڑھا تھا کہ ایک وقت ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، محمد ہوگا، وہ انصاف کا پتلا ہوگا، وہ انصاف کا پجاری ہوگا، وہ عدل و انصاف کا امانت دار ہوگا۔ میں نے پڑھا تھا، اور تو کہتا ہے کہ نبی ہے، اور تیرے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی ہے، اور سارے لوگ کہتے ہیں کہ تو رسول ہے، اور تو نے مجھے قرض مانگنے کے لیے آیا تھا، میں نے موقع دیکھ کر کے تجھے قرض دیا تھا، میں نے تیرا امتحان آج لیا ہے، 1.5 دن یا 2 دن، 1 رات اور 1 آدھا دن گزرا ہے، میں نے امتحان لیا ہے، اور تو انصاف کے پتلے میں، انصاف کا جو پتلا ہے تو اس میں کامیاب ہو گیا ہے۔ میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ تو حقیقتاً اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے، جا میں تیرا سارا قرضہ معاف کر دیتا ہوں۔ معاف کیا ہے، اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پڑھ کر کلمہ لا کر ایمان میں داخل ہو گیا۔ تو اس لیے قرض دینے والے کے ساتھ سختی نہیں کرنا، اور دینے والا بھی لینے کے ساتھ والا کوئی سختی نہیں کرنا۔ وقت مانگنا ہے، بھائی اس مہینے میں مجھے دینا نہیں ہوا، بھائی 1 اور مہینہ ٹھہر جا، تیری بڑی مہربانی ہوگی، ٹھہر جائے گا۔ بھائی اس مہینے میں مجھ سے نہیں ہوتا، اگلے مہینے تیرا کام کروں گا۔ اگر وہ سختی سے پیش آ رہا ہے تو قبول کر لو، اگر ہم بھی سختی سے پیش آئیں گے تو معاملہ بہت خراب ہوگا۔ آخری بات ہے، ایک شخص تھا انگریزوں کے ملک میں، جو انگریزوں کا ملک جو امریکہ ہے، وہاں پر کام کیا کرتا تھا۔
اس دور میں بینک کا UPI کا ٹرانزیکشن کا جمع رکھنے کا وقت نہیں تھا. جیسے آج ہمارے دیش کے لوگ ودیش جا کر کے پیسہ کماتے ہیں نا، کہاں رہتے بھائی؟ سعودی میں. کہاں رہتے؟ عمان میں. کہاں رہتے؟ یمن میں. کہاں رہتے بھائی؟ کویت میں. تیرا لڑکا کہاں ہے؟ میرا لڑکا امریکہ میں. ایسے ہی ایک شخص تھا، امریکہ گیا تھا کام کے لیے، کام کرنے کے لیے. تو اس کو ایک کام کرتے کرتے ایک اچھا دوست مل گیا. اس کا وہی گاؤں، وہی شہر، اس کا وہی جگہ، اس کا گھر بھی وہیں. تو جتنا پیسہ کماتا تھا وہ پیسہ لے کر کے وہ دوست کو دے دیتا تھا، یہ میرا مال ہے، یہ تو رکھ لے. سال کمایا، 2 سال کمایا، 3 سال کمایا ودیش میں. اور جب 3 سال مکمل ہوگا، دیکھ بھائی جتنا پیسہ میرا تیرے پاس موجود ہے وہ سارا کا سارا مجھے دے دے واپس. میں اپنے شہر جا رہا ہوں، میں اپنے دیش جا رہا ہوں، میں اپنے دیش جا رہا ہوں. اب وہ انگریز بے ایمان ہو گیا. کیا ہوا؟ بے ایمان. اس سے پیسے مانگا تو اس نے کہا کہ کائی کے پیسے؟ ارے تجھے پتا نہیں کہ 3 سال سے میں محنت کر رہا ہوں، تیرے پاس جمع رکھ رہا ہوں. اس انگریز کہتا مجھے تو دیا ہی نہیں، مجھے تو دیا ہی نہیں. بھائی اچھا یاد کر، میں 3 سال سے کام کر کے تیرے پاس ہی رکھ رہا ہوں، مجھے نہ ستا، میرے بیوی بچے ہیں، میں دیش ودیش چھوڑ کر کے یہاں آیا ہوں کام کے لیے. اب میرا واپس جانے کا وقت قریب ہے، میری بیوی بچے میری راہ دیکھ رہے ہیں، میری انتظار کر رہے ہیں، مجھے نہ ستا، میرے پیسے مجھے واپس دے دے. انگریز کہتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، میرے پاس تیرے کوئی پیسے نہیں ہیں، میرے پاس تیرے کوئی پیسے نہیں ہیں، تو یہاں سے نکل جا. اب وہ غریب بیچارہ پریشان، اپنا ملک کہاں، وہ ملک کہاں، 3 سال کے پیسے اس انگریز کے پاس موجود ہے. اب ایک کے بعد ایک کو بتایا، 2 کو بتایا، 3 کو بتایا، 4 کو، ایسے 10-12 لوگوں کو بتایا، آدمیوں کو، کہ میں فلاں کے پاس میں اپنا مال جمایا ہے 3 سال محنت کر کے، اور وہ کہتا ہے کہ کائے کے پیسے میرے پاس جمع نہیں کیا، مجھے تو نے نہیں دیا، اور بات کو پلٹ دیا ہے. یہودی کی نشانی میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے، بات کرے تو جھوٹی کرے، بات کرے تو پلٹی کرے، جو حق ہے وہ حق نہ کہے، حق کو جھٹلا کر کے جھوٹ کہے، یہ یہودی کی نشانی ہے. اب اس نے انکار کیا. اب انہیں 10-12 لوگوں کو بتایا تھا میرا مال اس کے پاس ہے، تو اس میں سے ایک شخص کہا دیکھ تیرے پیسے میں نکال سکتا ہوں، ایک طریقہ تجھے بتاتا ہوں، وہ طریقہ اپنا، تیرا پیسہ نکلے گا. کیسے؟ وہ گرجا جو ہے نا، چرچ، اس میں چلا جا، وہاں جو پادری، جو مول صاحب رہتے ہیں اس کو پادری کہتے ہیں، وہ پادری ہے، وہاں جا کر کے سارا تیرا واقعہ بتا دے. جو پیسے جمع رکھا تھا اس نے جا کر کے پادری صاحب سے کہا دیکھو بھائی، میں دوسرے ملک والا، 3 سال سے محنت کرتے فلاں شخص کے پاس میں نے اپنا روزانہ محنت کر کے پیسے جمایا تھا، اب مجھے واپس اپنے دیش کو جانا ہے، اور یہ پیسے دینے سے انکار کرتا ہے، جھٹلاتا ہے، مانتا ہی نہیں، تو اب میں کیا کروں؟ اس پادری نے کیا کیا، الماری میں سے ایک پرچی نکالی اور یوں لکھ کے اور اپنا مہر لگا کر کے اس کو یوں لپیٹ کر کے دیا، جا وہ جس کے پاس تو جمع رکھا ہے اس کو دے دے. اب وہ شخص آیا، وہ آ کر کے جس کے پاس پیسہ جمع رکھا تھا وہ پرچہ دیا، وہ پرچہ کھول کے دیکھا تو اس میں لکھا تھا کہ تو کب سے مسلمان ہو گیا ہے، تو کب سے مسلمان ہوا ہے، یہ تو کام مسلمان کا ہے لے کر نہیں دینا، یہ تو کام مسلمان کا ہے قرض لے کر کے واپس نہیں دینا، تو کب سے مسلمان ہو گیا ہے، جھٹلانے کا کام مسلمان کرتا ہے، کب سے مسلمان ہو گیا. تو اس نے اسی وقت کہا، یوں پیپر لپٹ کے جیب میں رکھ کے کہا کہ بھائی میں تیرے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، تو کل سویرے آ کر کے تیرا سارا پیسہ لے کر کے جانا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اپنا سارا پیسہ لے کر کے جانا.
اس نے آیا پادری کے پاس، تم ایسی کیا تعویذ لکھ کے دے دی حضرات، تم نے ایسا کیا منتر مارا، ایسا کیا جادو کیا؟ اس نے خالی پیپر کھولا ہی نہیں، وہ کھول کر کے کہا کہ صبح ہونے سے پہلے میرے پیسے دے دیتا، دینے کو حکم دیا ہے، کل صبح آ کر کے میرے پیسے لے کر کے آئے گا، کہا ہے صبح آ کر کے پیسے لے کر کے جانا۔ کچھ نہیں کہا، میں نے صرف اتنا کہا ہے کہ تو مسلمان کب سے بنا ہے؟ وہ دور کب کا تھا۔ تو اس لیے اللہ نے ہمیں ساری چیزیں سکھائی ہے قرآن میں، اللہ نے ہمیں ساری چیزیں قرآن میں سکھائی ہے، ہمیں زندگی جینا، لین دین کے معاملات میں، شادی بیاہ کے معاملات میں، ہمارے پیدائش سے لے کے جوانی تک، جوانی سے لے کے بڑھاپے تک، ساری زندگی اللہ نے ہمیں قرآن کے ذریعے سے بتایا ہے کہ تمہیں زندگی کیسے گزارنا ہے۔ ہم کو ایک چرچ کے ذریعے سے، ایک پادری کے ذریعے سے ہمیں بتایا جاتا ہے، تو ہمارا بھی معاملہ وہی ہے۔ تو اسی لیے ہم کو ان حالات سے چھٹکارا مل رہا ہے ہماری زندگی سے۔ جب بھی ہم کسی سے مال لیں تو فوراً دے دیں، اگر وہ وقت دینے کا نہ آیا، مصیبت ہے، پریشانی ہے، تو دینے والے جس کے پاس مال لیے اس سے مہلت مانگے، دیکھ بھائی میں تجھے اس مہینے میں دینے کا وعدہ کیا تھا، اس مہینے میں نہیں ہو سکتا، آگے مہینے میں تیرا کام کروں گا، ایک کے مہینے، 2 مہینے جان دو، 3 مہینے جان دو، 4 مہینے جان دو، کچھ سوال نہیں ہے۔ آج نہیں، کل حضرات، پرسوں حضرات، ترسوں حضرات، ہم سے بھی ہوتا ہے، وہ کوئی وقت ہی نہیں نکلتا، سامنے سے پیسہ ہی نہیں آتا، کل دیں گے جی با، پرسوں دیں گے جی با، آگے مہینے جی با، ایسا کہتے کہتے وقت تو لمبا چھوڑا جاتا ہے، تو لینے والے کو بھی غصہ آتا ہے۔ اگر دو غصے میں اگر سختی بھی پیش کرے تو اس وقت خاموش ہونا ہے، ہاں، اپنی زبان کو ہم کڑوی نہیں کرنا۔ دیکھیں ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ، تو اس لیے ہمیں نرمی اختیار کرنے کو حکم فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاملات کو بھی درست فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر